بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکایت نمبر 17 ہے گلستان سعدی کی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوستوں میں سے ایک دوست ناموافق زمانہ کی شکایت لے کر میرے پاس آیا کہ میں آمدنی تھوڑی رکھتا ہوں اور بال بچے زیادہ ہیں اور فاقہ کشی کی اب طاقت نہیں رہی ہے، بہت زیادہ غریب، اور بہت مرتبہ دل میں آیا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں، کیا کرنے، تاکہ جس صورت سے بھی زندگی کٹے کسی کو میرے اچھے برے کی خبر نہ ہو، میں تنہا ہوں، دور چلا جاؤں۔ بہت سے بھوکے سوئے اور کوئی نہ جان سکا کہ یہ کون ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ ان کی جان ہونٹوں پر آئی اور کوئی ان پر نہ رویا۔ پھر دشمنوں کی خوشی کا خیال کرتا ہوں کہ میری پیٹھ پیچھے تانا زنی کر ہنسی مذاق اڑائیں گے اور میری اس کوشش کو بال بچوں کے بارے میں بے مرفتی پر محمول کریں گے اور کہیں گے اس بے غیرت کو دیکھو کہ ہرگز وہ نیک بختی کا منہ نہ دیکھے۔ کیوں کہ اپنے لیے آسانی اختیار کرتا ہے، بیوی اور بچوں کو سختی میں چھوڑتا ہے، یعنی چلا گیا ہے ان کو چھوڑ کر بیرونی ملک۔ اور علم حساب میں جیسا کہ اے شیخ سعدی جناب کو معلوم ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں، یعنی اچھا ہے میرا حساب و کتاب، ریاضی سمجھتا ہوں، اگر جناب کے مرتبہ کے طفیل کوئی خدمت میرے لیے مقرر ہو جائے جو کہ دل جمی کا سبب ہو تو باقی عمر آپ کا احسان مند اور شکر گزار رہوں گا، کبھی ناشکری نہ کروں گا۔ میں نے کہا اے بھائی، بادشاہ کی نوکری کے دو پہلو ہیں، روٹی کی امید اور دوسرا کیا، جان کا خطرہ، اور عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہے اس امید میں، اس خطرے میں پڑنا، یعنی روٹی ملتی رہے اور خطرہ رہے کہ کہیں یہ میری جان نہ نکال دے۔ فقیر کے گھر پر کوئی نہیں آتا کہ زمین اور باغ کا ٹیکس ادا کر، یا تو رنج اور پریشانی پر راضی ہو جا یا کلیجی نکال کر چیل اور کوے کے لیے رکھ دے۔ اس نے کہا جناب نے یہ بات میرے مناسب حال نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ رہا ہوں اور شیخ جی آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں، اور میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ آپ نے یہ نہیں سنا کہ بزدلی کی وجہ سے اسی کا ہاتھ کانپتا ہے جو خیانت کرتا ہے، جو امانت دار ہے اس کو کیا ضرورت ہے کانپنے کی، سچائی خدا کے راضی ہونے کا سبب ہے۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ سیدھے راستے پر بھٹکا ہو۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ 4 آدمیوں کی 4 آدمیوں سے جانی دشمنی ہوتی ہے، ڈاکو کی دشمنی بادشاہ سے، چور کی چوکیدار سے، بدکار کی چغل خور سے، اور رنڈی کی کوتوال سے۔ جس کا حساب پاک ہو اس کو حساب کتاب دینے کا کیا غم ہے۔ اے بھائی تو پاک رہ اور کسی کا خوف نہ کر، کیونکہ ناپاک کپڑے ہی کو دھوبی پتھر پر مار کے دھوتا ہے۔ میں نے کہا ایک لومڑی کا قصہ تیرے حال کے مناسب ہے، یعنی شیخ نے اپنے دوست سے کہا۔ وہ لومڑی جس کو لوگوں نے بھاگتے ہوئے دیکھا اور گرتے پڑتے ہوئے دیکھا، کبھی اٹھ رہی ہے کبھی گر رہی ہے، کسی نے اس سے دریافت کیا بھئی لومڑی کیا مصیبت ہے، کیوں ڈر رہی ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ شیر کو بگاڑ میں پکڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا اے بیوقوف، تجھے شیر سے کیا نسبت ہے؟ لوگوں کو لومڑی نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ شیر کو، جنگل کے بادشاہ کو لوگ پکڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا اے بیوقوف، تجھے شیر سے کیا نسبت ہے؟ کہاں لومڑی اور کہاں شیر، اور اس کو تجھ سے کیا مشابہت ہے شیر کو؟ اس نے کہا چپ رہ، کہ اگر حاسد لوگ دشمنی میں کہہ دیں کہ یہ بھی شیر کا بچہ ہے تو پھر میں بھی پکڑی جاؤں گی، تو مجھے چھڑانے کا کسے غم ہوگا؟ کسی کو نہیں ہوگا جو میرے حال کی چھان بین کرے گا۔ اور جب تک عراق سے تریاک لایا جائے گا سانپ کا ڈسا ہوا مردہ ہو جائے گا، یعنی جب میرے شہادی اور میرے گواہی دینے والے آئیں گے نا کہ نہیں نہیں یہ لومڑی شیر کی بچی نہیں ہے، تو اس وقت تک تو بس میرا کام تمام کر دیا جائے گا، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ بے شک تجھ میں بزرگی، دیانت، پرہیزگاری اور امانت ہے،
یہ شیخ نے اپنے دوستوں سے کہا یہ مثال دے کر لومڑی کی، لیکن نکتہ چین گھات میں رہیں گے، تیرے حاسدین تیری گھات میں رہیں گے، اور دشمن گوشوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ تیری عادت کے خلاف ثابت کریں اور تم بادشاہ کے روبرو جواب طلبی کے لیے جائے تو اس حالت میں کسی کو بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، تیرا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ لہٰذا میرے نزدیک مناسب یہی ہے کہ تو قناعت اختیار کر، غربت درمیانی زندگی میں اپنی زندگی بسر کر لے، اسی ملک میں ملک قناعت میں رہ اور سرداری کا خیال چھوڑ دے۔ دریا میں بے شمار منافع بھی ہیں، اگر سلامتی چاہتا ہے تو کنارے پر ہی رہ۔ دوست نے جب یہ بات سنی ناراض ہو گیا اور یہ حکایت سن کر منہ بگاڑ لیا اور رنجش آمیز باتیں شروع کر دی کہ یہ کون سی عقل مندی ہے، ذہانت ہے اور سمجھ بوجھ کی بات ہے جو آپ جناب کہہ رہے ہیں۔ دانش مندوں کی ایک بات درست نکلی کہ انہوں نے کہا ہے دوست وہ ہے جو قید خانے میں کام آئیں، اس لیے کہ دسترخوان پر تو سبھی دشمن بھی دوست نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ جناب میرے دوست نہیں نکلے ہیں کہ مصیبت کے وقت آپ نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ اس کو دوست نہ گن جو عیش کے زمانے میں دوستی رکھے اور بائی بندی کی ڈینگے مارے۔ میں اس کو دوست سمجھتا ہوں جو دوست کی عاجزی پریشانی کی حالت میں اس کی مدد کرے، اس کی دستگیری کرے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بگڑ رہا ہے اور میری نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا دوست مجھے خود غرض سمجھ رہا ہے۔ میں کچہری کے افسر کے پاس گیا اور اپنی پہلی جان پہچان کی بنا پر میں نے اس دوست کی حالت بیان کی کہ وہ غریب ہے لیکن ریاضی جانتا ہے، اور اس کی قابلیت کو اس کے سامنے بیان کیا، استحقاق بتایا کہ وہ حقدار ہے اس نوکری کا۔ چنانچہ ایک معمولی کام پر اس کو لگا دیا گیا۔ اس بات کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہوں نے اس کی طبیعت کی پاکیزگی کا اندازہ کر لیا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے اور اس کی حسن تدبیر کو پسند کر لیا۔ اس کا کام میں کام اور بڑھتا گیا اور اس کا عہدہ بڑے سے بڑا عہدہ ملتا گیا۔ اسی طریقے پر اس کی نیک بختی کا ستارہ ترقی پر تھا، یہاں تک کہ ارادت مندی کی بلندی پر پہنچ گیا اور شاہی دربار کا مقرب اور معتمد علیہ بن گیا، یعنی بادشاہ کا معتمد علیہ بن گیا۔ اس کی حالت کی سلامتی پر میں خوش ہوا اور میں نے کہا ناکامی کا فکر نہ کر اور دل نہ توڑ، کیونکہ حیات کے چشمہ کا پانی تاریکی میں ہے۔ مصیبت زدہ ہرگز نہ بلبلائے، اس لیے کہ خدا کی چھپی ہوئی مہربانیاں ہیں جو بندے کو ملتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں سے مہربانیاں آ جاتی ہیں۔ زمانہ کی گردش سے منہ بگاڑ کر نہ بیٹھ، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے لیکن پھل شیریں رکھتا ہے۔ قریبی وقت میں مجھے کچھ دوستوں کے ساتھ سفر پر جانے کا اتفاق ہو گیا۔ جب مکۃ المکرمہ کی زیارت سے واپس لوٹا، اس دوست نے ایک دو پڑاؤ آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا۔ میں نے اس کے ظاہری حال کو پریشان دیکھا اور درویشوں کی ہیبت میں دیکھا۔ میں نے کہا کیا حال ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا اے شیخ سعدی، جیسا کہ جناب نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ میں اعلیٰ عہدے پر تو پہنچ گیا لیکن ایک گروہ نے حسد پیدا کیا اور مجھ پر خیانت کا الزام لگایا، اور بادشاہ سلامت نے اس کی حقیقت کی جستجو پوری کوشش نہ کی، اور پرانے ساتھی اور پکے دوست جو تھے وہ سچ بات کہنے سے خاموش ہو گئے اور پرانی دوستی کو بھلا بیٹھے۔ یعنی بادشاہ کے سامنے کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ صاحب مرتبہ انسان کے آگے لوگ تعریف کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی انصاف کی بات نہیں کہتے۔ اگر زمانہ اس کو گرا دیتا ہے تو تمام دنیا اس کے سر پر پاؤں رکھ دیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ میں طرح طرح کی سزاؤں میں گرفتار ہو گیا۔ آپ تو حج پر گئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اسی ہفتہ جب حاجیوں کی خیریت کی خوشخبری پہنچی تو مجھے بھاری بیڑیوں سے نکالا اور میری اپنی جائیداد مجھے دے دی۔ میں نے کہا، یعنی شیخ سعدی نے، اس وقت تو نے میرا مشورہ نہ مانا۔ اگر میں نے تجھ سے کہا تھا
کہ بادشاہ کی نوکری دریائی سفر کی طرح ہے، خطرناک بھی اور مفید بھی۔ یا تو خزانہ حاصل کرے گا یا تو بنور میں پھنس کر مر جائے گا۔ یہ ہے بادشاہ کی دوستی۔ تو یہ نہ سمجھا کہ تو اپنے پیر میں بیڑی پڑی دیکھے گا، اگر تیرے کان میں انسانوں کی نصیحت نہیں پڑتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اگر تجھ میں دوبارہ ڈنگ کھانے کی طاقت نہیں ہے تو میرے بھائی تو بچھو کے سوراخ میں انگلی مت ڈال، یعنی بادشاہوں کے دربار میں پھر سے جانے کی جستجو نہ کر۔